جی تھینک یو سو مچ. کوئکلی جیسے آپ نے نیریٹو والی بات کی، اور جب فواد چودھری صاحب بھی منسٹری میں تھے انہوں نے پی ٹی وی کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کی. جس طریقے کے ساتھ اردوغان نے ٹی آر ٹی شروع کیا، اے جے پلس ہے یا اور نیٹ ورکس ہیں، سو اس سائٹ کے اوپر آپ کے خیال سے گورنمنٹ جو ہے وہ کیا کری؟ ریسنٹلی آپ نے جیسے ارطغرل والا ڈرامہ آپ نے کہا، پھر کچھ انٹرٹینمنٹ شوز ہیں، لیکن ابھی تک ہمیں ایز سچ کچھ نظر نہیں آ رہا اس حوالے سے. دیکھیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ سب کے لیے. پاکستان کو جو تھریٹ ہے نا، اور آپ سب وہ جو کانٹینٹ بناتے ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے ریئلائز کرنا کہ پاکستان میں ایک بہت بڑا چیلنج آ رہا ہے. وہ چیلنج آ رہا ہے یہ موبائل فون کی وجہ سے. اور موبائل فون میں بچوں کو وہ کانٹینٹ اب اویلیبل ہے جو ہیومن ہسٹری میں کبھی نہیں تھا. ہیومن ہسٹری میں نہیں تھا. اس کا فال آؤٹ آ رہا ہے. اور بچوں اب اتنی تیزی سے ڈرگس اس اسکولوں کے اندر اب جا رہی ہیں جو کہ میں نے کبھی ریئلائز ہی نہیں کیا جب سے پاور میں ہوں پتہ چلا ہے. اور دوسرا جو سیکس کرائم ہے یہ اسکائی راکٹ کر رہی ہے پاکستان میں. جس میں پیڈوفیلیا ہے جو کہ بہت سیریس چیز ہے پاکستان کے اندر. چائلڈ پورنوگرافی میں ہم سب سے سیڈلی کہ پاکستان میں جا رہی، تو اس کے اوپر کلیم ڈاؤن تو کر رہے ہیں. لیکن اس کی ایک اور وجہ ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. ہم ایک کانٹینٹ لیتے ہیں جو کہ پہلے آتا ہے ہالی ووڈ سے، پھر بالی ووڈ میں، پھر پاکستان میں. ایک وہ کانٹینٹ آ رہا ہے اس ملک کے اندر جو لوگ ریئلائز ہی نہیں کرتے کیونکہ وہ ویسٹرن سویلائزیشن کو نہیں سمجھتے. ان کو یہی نہیں پتا کہ اس سویلائزیشن کی جو سب سے نقصان پہنچانے والی چیز ہے وہ ہم امپورٹ کر رہے ہیں وایا ہالی ووڈ. اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں؟ اس کا سب سے بڑا کانسیکوینس ہے کہ فیملی سسٹم ٹوٹ رہا ہے. طلاقیں بڑھ رہی ہیں. میں جب انگلینڈ میں گیا تھا پہلی دفعہ تو 1 in 14 ڈیورسز تھی، 14 میں ایک. اب وہاں آلموسٹ 70-80% ڈیورس ہے. فیملی سسٹم ٹوٹ رہا ہے کیونکہ جتنی آپ یہ فاشی اس کو یہ پرمیسو کلچر کو پروموٹ کرتے ہیں، اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ فیملی سسٹم پہ جاتا ہے. اور آپ انڈیا میں جو حال دیکھیں اس کتنا جو نقصان ہندوستان میں پہنچ رہا ہے ان کی جو ایک کلاس کے اندر، تو ایگزیکٹلی وہی کر رہے ہیں. تو اس لیے میں یہ جو ڈرامہ کی بات کر رہا تھا، یہ جو سیریل ٹرکی میں، یہ پہلی دفعہ کسی نے ایفرٹ کی ایک آلٹرنیٹو کلچر دینے کے لیے لوگوں کو، کہ ایک اور بھی کلچر ہے. یہ جو نانسنس آ رہا ہے اور یہ ڈی جنریٹ ہو گیا، اور اس کے علیحدہ ایک اور کلچر ہے جو کہ انہوں نے ایک آلٹرنیٹو کلچر پروڈیوس کیا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے بیکاز اس کے کانسیکوینسز ہیں. میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ لوگ ریئلائز نہیں کرتے اس کے کانسیکوینسز ڈائریکٹلی فیملی سسٹم پہ ہیں. اور دنیا یہ بتاتی ہے آج امریکہ کے اندر جب فیملی سسٹم ان کا ٹوٹا ہے تو آپ دیکھیں کہ جن ایتھنک گروپس کی امریکہ میں فیملی سسٹم انٹیکٹ ہے وہ سارے اکیڈیمکلی سب سے آگے نکل گئے ہیں. اور جن کے فیملی سسٹم ٹوٹتے ہیں وہ پیچھے رہ گئے، اپارٹ فرام ادر تھنگس اور بھی جو اس کے امپیکٹ ہیں، بٹ وہ اکیڈیمکلی کمپیٹ نہیں کر سکتے. تو اس کے اوپر ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. اس کے اوپر ہم نے ترکی نے پریزیڈنٹ اردوغان، مہاتر محمد اور میں نے بیٹھ کے ہم نے سوچا تھا کہ ہم ایک آلٹرنیٹیو دیں اپنی مسلمان دنیا کو، لوگوں کو. پہلے تو ایک اسلام فوبیا جو اسپریڈ کر رہا ہے اس کے لیے بتائیں کہ ایکچوئل اسلام کیا ہے، اور سیکنڈلی پھر اپنی یوتھ کو ایک آلٹرنیٹیو دیں. کیونکہ یہ اب آپ ڈنڈے سے تو نہیں ختم کر سکتے، یہ ایک آلٹرنیٹیو، ایک سپیریئر نیریٹو سے ختم کر سکتے.